مجھے اس وقت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ تقریباً 1200 سال پہلی بات ہے، جب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ پر قبہ بنا ہوا نہیں تھا، یعنی گنبد خضرا نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا حجرہ تھا، 4 دیواری تھی اور ایک دروازہ تھا لگا۔ شیخ احمد رفاعی حج کے بعد مدینہ منورہ گئے، حاضری ہوئی اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، آپ ہی کی بدولت ہمیں دین ملا اور آپ ہی کی بدولت ہمیں خدا ملا۔ اے میرے رسول، میں آپ کی محبت میں اور آپ کے عشق میں اتنا گرویدہ ہوں، آپ کے عشق میں اتنا کھویا ہوا ہوں کہ مجھے قرار نہیں آ رہا۔ ذرا آپ اپنا دست مبارک دے دیجئے تاکہ میں اس کو چوم لوں اور میں اپنے سینے پر لگا لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ آپ کا دست مبارک قبر مبارک سے باہر نکلا اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دست مبارک کو چوما اور اپنے سینے پر لگایا۔ ہزاروں آدمیوں نے اس کو دیکھا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ نبی زندہ ہیں، جو نبی کو مردہ تسلیم کرے میں تو اسے ایمانداری نہیں مانتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کو رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے، اور دوسری جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں اور ان کی قبروں میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ جانتے ہیں ان کو کیسے رزق دیا جاتا ہے، ہم آپ نہیں جانتے۔ تو نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں عام مسلمانوں کی؟ تو حضور علیہ السلام کا دست مبارک آیا اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست کو قبول فرمایا اور پھر آپ کا ہاتھ اندر ہو گیا۔ ہزاروں لوگوں نے زیارت